بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پہ زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی صبر سے ہر شخص کو مات دے دینی، کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جانا، کبھی اٹھ کھڑے ہونا ہر ٹھوکر پہ، کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے، زندگی اللہ پہ یقین کا نام ہے، زندگی معجزوں کا نام ہے، زندگی جسم و جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے، زندگی مسکرانے کا نام ہے، زندگی معاف کر دینے کا نام ہے، زندگی مرنے تک جیے جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پچھلی ریکارڈنگ میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر ہم نے آپ میں چھوڑ دی تھی۔ آج انشاءاللہ وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ کام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوتا تو سب سے پہلے سنکھیا کو حرام کیا ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا یا ان دوسرے مفردات و مرکوبات کا جو انسان کے لیے سخت مہلک ہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ شریعت غذا کے معاملہ میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کسی غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے اور کون سی غذائیں طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں، اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی و نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہیں، چونکہ اس کی تحقیق کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہیں، اور اسی بنا پر انسان نے اکثر ان امور میں غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے شریعت صرف انہی امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے۔ انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑتا ہے، یا وہ طہارت کے خلاف ہیں، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدہ سے ہے۔ برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا نے ہم کو ان اشیاء کی حرمت کی وجہ کیوں نہ سمجھائے تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے وجہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلاً یہ بات کہ خون یا سور کے گوشت یا مردار کے کھانے سے ہماری اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہم کسی طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کے ذرائع ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض ان کے برے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا تو شبہ کرنے والا تقریباً اسی مقام پر ہوتا جس مقام پر وہ اب ہے، کیونکہ وہ اس بیان کی صحت و عدم صحت کو آخر کس چیز سے جانچتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کے حدود کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے۔ جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے گا، خواہ ان کی مصلحت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو شخص اس بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے احاطہ میں آ گئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے، اور جن کی خرابیوں کا علمی احاطہ نہیں ہو سکا ہے ان کے نقصانات کا تختہ مشق بنتا رہے۔ اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی 3 بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔ نمبر 1، مشرکانہ فالگیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہیبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فکرے کندہ تھے۔ جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو، یا خون کے مقدمہ کا فیصلہ مطلوب ہو،
غرض کوئی کام بھی ہو اس کے لیے حبل کے پاسدار کے پاس پہنچ جاتے، اس کا نذرانہ پیش کرتے اور حبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ پھر پاسدار ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2، تہم پرستانہ فالگیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کی بجائے کسی وہمی و خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ رمل، نجوم، جافر، مختلف قسم کے شگون اور نچھتر اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس صنف میں داخل ہیں۔ نمبر 3، جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض کسی اتفاق امر پر رکھ دیا جائے، مثلا یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا ہے، لہٰذا ہزارہا آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک معمہ کے بہت سے حل صحیح ہیں مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو کہ جو صاحب معمہ کے صندوق میں بند ہے۔ ان 3 اقسام کو حرام کر دینے کے بعد قرآن دازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا 2 برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، مثلا ایک چیز پر 2 آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق خود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرآن دازی پر فیصلہ کا مدار رکھا جا سکتا ہے، یا مثلا 2 کام یکساں درست ہیں اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے، اس صورت میں ضرورت ہو تو قرآن دازی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے جبکہ 2 برابر حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو ملال ہوگا۔ آج سے مراد کوئی خاص دن اور تاریخ نہیں ہے بلکہ وہ دور یا زمانہ مراد ہے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ہماری زبان میں بھی آج کا لفظ زمانہ حال کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، یعنی اب تمہارا دین ایک مستقل نظام بن چکا ہے اور خود اپنی حاکمانہ طاقت کے ساتھ نافذ و قائم ہے۔ کفار جو اب تک اس کے قیام میں مانع و مزاحم رہے ہیں اب اس طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ اسے مٹا سکیں گے اور تمہیں پھر پچھلی جاہلیت کی طرف واپس لے جا سکیں گے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اس دین کے احکام اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں اب کسی کافر طاقت کے غلبہ و قہر اور دراندازی و مزاحمت کا خطرہ تمہارے لیے باقی نہیں رہا ہے۔ انسانوں کے خوف کی اب کوئی وجہ نہیں رہی ہے۔ اب تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے احکام کی تعمیل میں اگر کوئی کوتاہی تم نے کی تو تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہوگا جس کی بنا پر تمہارے ساتھ کچھ بھی نرمی کی جائے۔ اب شریعت الہی کے خلاف ورزی کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ تم دوسرے کے اثر سے مجبور ہو بلکہ اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ تم خدا کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے۔ دین کو مکمل کر دینے سے مراد اس کو ایک مستقل نظام و فکر و عمل اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نعمت تمام کرنے سے مراد نعمت ہدایت کی تکمیل کر دینا ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت و بندگی اختیار کرنے کا جو اقرار کیا تھا اس کو چونکہ تم اپنی صحیح و عمل سے سچا اور مخلصانہ اقرار ثابت کر چکے ہو اس لیے میں نے اسے درجہ قبولیت عطا فرمایا ہے اور تمہیں عملاً اس حالت کو پہنچا دیا ہے کہ اب فی الواقعہ میرے سوا کسی کی اطاعت و بندگی کا
جوا تمہاری گردنوں پر باقی نہ رہا۔ اب جس طرح اعتقاد میں تم میرے مسلم ہو، اسی طرح عملی زندگی میں بھی میرے سوا کسی اور کے مسلم بن کر رہنے کے لیے کوئی مجبوری تمہیں لاحق نہیں رہی ہے۔ ان احسانات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ سکوت اختیار فرماتا ہے، مگر انداز کلام سے خود بخود یہ بات نکل آتی ہے کہ جب یہ احسانات میں نے تم پر کیے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ اب میرے قانون کی حدود پر قائم رہنے میں تمہاری طرف سے کوئی بھی کوتاہی نہ ہو۔ مستند روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جمعۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ واقعہ ہوئی ہے وہ صلح حدیبیہ سے متصل زمانہ سن 6 ہجری کا ہے، اور سیاق و عبارت میں دونوں فقرے کچھ ایسے پیوست نظر آتے ہیں کہ یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ابتدا میں یہ سلسلہ کلام ان فکروں کے بغیر نازل ہوا تھا، اور بعد میں جب یہ نازل ہوئے تو انہیں یہاں لا کر نصب کر دیا گیا۔ میرا قیاس یہ ہے، بل علم عند اللہ، کہ ابتداً یہ آیت اسی سیاق کلام میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کی حقیقی اہمیت لوگ نہ سمجھ سکے۔ بعد میں جب تمام عرب مسخر ہو گیا اور اسلام کی طاقت اپنے شباب پر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ فکرے اپنے نبی پر نازل فرمائے اور ان کے اعلان کا حکم دیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔